آج ہم بات کرتے ہیں ایک پیٹ کی کنڈیشن کی جو بہت اہم ہے، اور جب یہ کنڈیشن کسی کو ہوتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آئی بی ایس کی، اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ یہ آئی بی ایس کیا چیز ہے اور کیا یہ ایک دماغی مسئلہ ہے یا یہ ایک معدے کا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے جو مریض آتے ہیں آئی بی ایس کے نام سے یا آئی بی ایس کے کمپلینس کے ساتھ، تو آئی بی ایس ایک ایسا سنڈروم ہے، سنڈروم ہوتا ہے مجموعہ علامات کا، جس میں مریض کو کبھی اس کا پیٹ قبض کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اس کو دست لگ جاتے ہیں۔ تو کچھ دن دست ہوتے ہیں، کچھ دن قبض ہوتی ہے، اور لمبا عرصہ یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ اپنے دست اور قبض کی شکایت کے ساتھ مسلسل مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج لیتے ہیں، لیکن مکمل افاقہ نہیں ہو پاتا۔ اب ہم آج قبض کی عام علامتیں یا اس کی جو دوائیاں ہیں اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، اس پہ بہت ساری اور بھی ویڈیوز ہیں یا ہم بات کسی دن کر بھی لیں گے، لیکن آج میرا مقصد تھا یہ ہائی لائٹ کرنا کہ آئی بی ایس اگر آپ کو تجویز یا آپ کی تشخیص ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں، آئی بی ایس کے بارے میں کیا جاننا ضروری ہے ایک مریض ہونے کے ناطے سے۔ آئی بی ایس دماغی امراض کا ایک بڑا گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سومیٹوفارم ڈس آرڈرز۔ سومیٹوفارم ڈس آرڈرز وہ بیماریاں ہیں جس میں دماغ کی جو بیماری کی شدت ہے وہ جسمانی علامتوں کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ اس میں آئی بی ایس کے ساتھ اور بھی بیماریاں موجود ہیں، مثلاً آپ نے شاید نام سنا ہو فائبرومائلجیا۔ فائبرومائلجیا پہ ہم علیحدہ سے بھی بات کریں گے۔ تو اس بیماری میں جسم میں 10-12 جگہوں پہ مریض کو درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اب یہ جو درد کی شکایت ہوتی ہے اس میں جیسے یہ اس آئی بی ایس میں قبض کے پیچھے مریض بھاگ رہا ہوتا ہے، تو فائبرومائلجیا میں مریض کو درد کی گولیاں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں ڈاکٹروں سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ درد ہوتا تو مریض دیکھیں، اگر درد ہو کسی کو، مجھے، آپ کو، تو جسم اس کو درد محسوس کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ درد جسمانی بیماری کی وجہ سے ہے یا ذہنی بیماری کی وجہ سے ہے؟ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ مریض کو جو بھی علامت آتی ہے وہ شروع میں پہلے تو وہ خود سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر میں جو بھی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے سے، دادی اماں، نانی اماں، ابا جی، کہ بیٹا یہ مجھے بھی درد ہوتی تھی، تم یہ کھا کے دیکھو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ دوست جن سے وہ ملتا ہے وہ بھی مشورے دیتے ہیں، کام پہ کولیگ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ تو مجھے بھی تھا، یا میرے چاچے کو تھا، یا پھپھے کو تھا، وہ بھی دوائیاں کچھ مشورہ دے دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ خود بھی چیٹ جی پی ٹی یا گوگل کھول کے تھوڑی تھوڑی باتیں ہم بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب فوراً پرابلم ہوتا ہے تو فوراً تو ڈاکٹر مہیا نہیں ہوتا۔ ہم فوراً ایسے تو نہیں ہوتا کہ فوراً نمبر دبائیں اور ڈاکٹر صاحب کا جواب آئے کہ جی ہاں جی فوراً یہ دوائی کھا لیں، یا اس طرح تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر مریض کو، ٹھیک ہے نا۔ اب آہستہ آہستہ وہ مریض کو تھوڑا اپنا بھی تجربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی پڑھنے لکھنے لگتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ مختلف دوائیوں کے ساتھ اس کا تجربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو خصوصاً جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی کاز مل جاتی ہے۔ اگر جسم میں درد ہوتا ہے تو اس میں کوئی جگہ مل جاتی ہے کہ وہاں پہ سوزش ہے، یا کہیں پہ کوئی چوٹ لگی تھی، یا کچھ پتہ نہیں چلا اور کوئی فریکچر ہوا تھا کسی جگہ پہ۔ اسی طرح معدے میں بھی شروع میں خیال تھا کہ چیزیں بہت آسان ہیں، اور کچھ بیماریاں تھیں ان کی دوائیاں دی جاتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک آپ نے شاید نام سنا ہو گٹ برین ایکسس کا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جی گٹ میں اتنے زیادہ مائکرو آرگنزمس موجود ہیں جو تعداد میں، مطلب اس کی جو ٹریلینز میں اس کی اماؤنٹ ہے۔ تو آج کل یہ کانسیپٹ چل رہا ہے کہ معدے کی یہ جو آرگنزمز ہیں، مائکرو چھوٹے لیول کے جو آرگنزمز ہیں،
ان کو بھی صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. تو مختلف قسم کے علاج چل رہے ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, جیسے دہی سب سے کامن جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو اچھے آرگنزمس کو بڑھاتے ہیں اور برے آرگنزمس کی مقدار کو کم کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم آج غذائیت کی بات نہیں کریں گے, فروٹس, ویجیٹیبلز, واک کرنے کی افادیت, یہ چیزیں تو ہر صحت مند معدہ رکھنے کی خواہش کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ غذا اس میں فائبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس قسم کی غذا ہو جو انٹسٹائن میں جا کے تھوڑا سا پھیلے اور اس کو پریشر کریٹ کرے. اور کیونکہ دیکھیں انٹسٹائن جو ہے وہ ایک نالی ہے, اسمال انٹسٹائن کافی لمبی سی انٹسٹائن نالی ہے, اور اس کے بعد لارج انٹسٹائن تھوڑی سی بڑے سائز کی نالی ہے. اس کو حرکت میں لانے کے لیے کچھ فارمولے لگانے پڑتے ہیں, جس میں پانی کا استعمال اچھا ہونا چاہیے, فائبرز ہونے چاہیے, وہ فروٹ جو اس کی موٹیلیٹی کو بڑھاتے ہیں وہ ہونے چاہیے, اس میں سیب, امرود, آڑو, یہ بہت زبردست کام کرتے ہیں. پاستا, چاول, یہ اس کو روکتے ہیں. نان والی چیزیں جو میدا ہوتا ہے یہ بھی روکنے والی چیزوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو موٹی موٹی باتیں تو یہ ہیں. شروع میں جب یہ پرابلم ہوتا ہے تو ہم غذا کے ساتھ ساتھ چھلکا استعمال کروانا شروع کرواتے ہیں کہ آپ 1 یا 2 چمچ صبح شام دودھ میں ڈال کے وہ آپ لیں. اس سے چھلکا کیا کرتا ہے, پانی میں انٹسٹائن میں جا کے چھلکا بھی پھیلتا ہے اور وہ بھی پریشر کریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ بہت سارے سیرپ اور لیکوڈز اور اس طرح کے علاج موجود ہیں, لیکن قبض کے لیے اگر IBS تشخیص ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو IBS کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی یا تو بہت زیادہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی چاہیے ضرورت, لیکن ادویات بھی چاہیے ہوتی ہیں, ادویات بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ادویات کا IBS میں اچھا رزلٹ ہے. تو اینٹی ڈپریسنٹس, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ڈپریشن کے حوالے سے, تو IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم میں اینٹی ڈپریسنٹس کا بہت اچھا رول ہے. چاہے آپ کوئی بھی اینٹی ڈپریسنٹ کھائیں, اگر وہ مناسب مقدار میں ہو اور آپ باقی لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کا استعمال کریں, تو آپ کا جو معدہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پوچھیں کہ مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں دوائی کے ساتھ, کون سی ایسی چیزیں, ذہنی مشقیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں اچھا معدہ رکھنے کے لیے, تو اس میں میرا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کئی دفعہ شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو زیادہ پریشانی لانے والی یا کریٹ کرنے والی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ریلیکسڈ, کام, زلزلہ بھی آ رہا ہوگا تو وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے, کہیں گے کہ یار اب تو آ چکے ہیں, اب ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا اگر وہ خبر بھی پڑھ لیں گے کہ جی آج زلزلہ آیا تھا, تو وہ بھی کانپنے یا ڈرنے یا پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے معدے کے اوپر. تو جب آپ کو یاد ہوگا امتحان ہوتے تھے تو کچھ بچے ہوتے تھے بار بار ان کو باتھ روم جانے کی ضرورت پڑتی تھی, کیونکہ جب انگزائٹی ہوتی ہے تو ایک تو منہ خشک ہوتا ہے, پانی پینے بھی جاتے ہیں, اور ٹوائلٹ جانا بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے. سب کے سب بچے چیٹنگ کرنے نہیں جاتے کہ وہاں جا کے کوئی بوٹیاں شوٹیاں چیک کریں. تو یہ ایک انگزائٹی کا ایک پروسیس ہے کہ جب انگزائٹی ہوتی ہے تو جسم کے ڈفرینٹ پارٹس, کچھ لوگوں کو شدید قبض لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹوائلٹس نہیں ہیں, تو جب باہر لوگ جاتے ہیں تو وہ پورا دن وہ اپنی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں کہ ان کو بیت الخلاء نہ جانا پڑے. باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی ڈائٹس اس طرح کی ہیں کہ انہیں لمبا عرصہ باتھ روم نہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ مثال کے طور پہ اس کی عام مثال ہے کہ جو ویسٹ میں کانسٹیپیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے 3 دن تک پخانہ نہ آنا, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ بالکل اس طرح کا رواج نہیں ہے. یہاں اگر آپ 1 دن بھی نہیں جاتے تو آپ قبض اس پر لیبل کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا انگریز بہت سادہ غذا کھاتے ہیں اور پانی کا بھی اچھا استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں کیونکہ ہر گھر میں مرچ مسالہ ایک عام سی بات ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے, آپ بھی یقیناً اگر لاہوری ہیں
تو مثالوں کے بغیر تو میرا خیال ہے مشکل ہے آپ کا مزہ آنا کھانوں کا. تو ان سب چیزوں کے ساتھ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہے اور جو روٹین کے علاج ہیں ان سے ہٹ کے ذہنی بھی تھوڑا سا آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس میں گفتگو کا علاج بھی ہوتا ہے, ہم اس طرح کی مشقیں بھی کر سکتے ہیں جس سے چیزوں کو سالو کرنا, چیزوں کو حل نکالنا کی عادت ڈالنا, یہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمارے جو دوست ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ, تو دیکھیں جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہے اس کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ معدہ خراب ہے تو کیوں خراب ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سب کچھ معدے میں سے ہی آ رہا ہے, اور دوسرا وہ چیک کرنے کی بھی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ٹیوب ڈال کے بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ معدے میں کوئی چیز خراب تو نہیں ہے. تو آپ نے سنا ہوگا گیسٹروسکوپی, معدے سے ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے جو معدے میں کیمرے سے دیکھتی ہے کہ معدے میں زخم تو نہیں ہے. اور اسی طرح کولونوسکوپی, ایک بڑی آنت سے بھی نچلی جگہ سے ایک ٹیوب ڈال کے دیکھی جاتی ہے کہ کیا نیچے کوئی زخم یا بڑی آنت میں تو کوئی زخم نہیں ہے. یہ دونوں پروسیجرز کروانے سے پہلے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, آپ نے کچھ عرصہ کچھ دوائیں استعمال کیں, تو ذہنی ڈاکٹر سے بھی ایک دفعہ ضرور رجوع کریں, کیونکہ میڈیسن کا ہمارا ایک اصول ہے کہ جب بھی ہم کوئی انٹرونشن کرنا چاہتے ہیں, ہم جسم میں کوئی گولی کی بجائے کوئی خاص چیز ڈالنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے باقی کازز کو بھی دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں راشد لطیف میڈیکل کالج, تو وہاں تجربے سے اب جو ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں, تو ان کو کافی عادت ہو گئی کہ جب بھی پرابلم ہوتا ہے وہ اپنا ٹیوبس کے ذریعے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بجائے وہ پہلے ہمیں بھیجتے ہیں مریض کہ جی آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس کو کیا کوئی ذہنی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک میرے جو دوست ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ وہ بھی یہ پریکٹس کر رہے ہیں, اور جو اگر آپ میں سے کوئی فیوچر ڈاکٹرز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں, آپ لوگ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اگر ایک دوائی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت دوائی سے اور ٹریننگ سے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبا عرصہ, کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مریض 10 سالوں کہتے ہیں جی ہم تو 10 سال سے پریشان تھے یا 15 سال سے پریشان تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فائنلی اب obsession بن جاتی ہے, آپ کا ایک زندگی موت کا سوال بن جاتا ہے کہ میں نے معدے کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی امیتابھ بچن کی پیکو کے نام سے, اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے. تو اس میں یہ میسج بڑا اچھی طرح پہنچایا گیا ہے کہ کس طرح یہ ایک لمبا دائمی قسم کا مسئلہ بن سکتا ہے اگر اس کا علاج نہ ہو. کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں لکھیے, میں اس کو جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا. شکریہ.